السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل آسان اردو ادب پر آپ کا استقبال ہے۔ ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، عنوان ہے دبستان دہلی اور اس کی خصوصیات۔ دبستان دہلی اردو ادب کا اولین اور مخصوص دبستان ہے جو دہلی شہر اور خصوصاً قلعہ معلیٰ کی زبان و ادب کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد 1707 سے لے کر 1719 تک دہلی کے تخت پر کئی بادشاہ تبدیل ہوئے۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشی کے دور میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور دہلی کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے حملے نے مزید کسر بھی پوری کر دی۔ دوسری طرف مرہٹے، جاٹ اور روہیلے آئے دن دہلی پر حملہ آور ہوتے اور قتل عام کرتے۔ اس دور میں کئی بادشاہ بدلے اور مغل سلطنت محدود ہوتے ہوتے صرف اتنی رہ گئی کہ کہنا پڑا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ آخرکار بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزولی کا طوق پہنا کر رنگوں بھیج دیا۔ یہ تھی دہلی کی مختصر تاریخ جس میں دبستان دہلی کا ادب پروان چڑھا۔ ایک ایسا پرآشوب دور تھا جس میں ہر طرف بد نظمی، انتشار اور پستی کا دورہ تھا۔ ملک میں ہر طرف بے چینی تھی۔ انہی جھروکوں سے دبستان دہلی وجود میں آیا۔ اب آتے ہیں ان خصوصیات کی طرف جو کہ اس دبستان کو دوسرے دبستانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ فارسی کی آمیزش۔ چونکہ دہلی کو باب الہند کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا ایران سے آنے والے شعراء مثلاً خسرو، حسن نظیری وغیرہ یہیں آباد ہو گئے، جس کے سبب یہاں کے شعراء فارسی اور اردو بیک وقت دو زبانوں پہ دسترس رکھتے تھے اور فارسی اسالیب کو اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے شعراء پر فارسیت کا غلبہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ حزن و یاس۔ اس دور میں کسی کو اطمینان و سکون نصیب نہ تھا، زندگی خواب پریشاں بن کر رہ گئی تھی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، کسی شے کو ثبات نہ تھا۔ ان حالات کا شاعری پر بھی گہرا عکس نظر آتا ہے۔ خصوصاً میر اور سودا کے دور میں زندگی کی ناپائیداری کے احساس کا اظہار بہت جگہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ شاعر نے کہا، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ تصوف۔ واردات قلبی کے اظہار کے بعد دبستان دہلی کے شعراء کا دوسرا محبوب ترین موضوع تصوف ہے، کیونکہ تصوف میں قناعت، صبر، توکل اور نفی ذات کے نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس زمانے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے جس کی بنا پر لوگ ترک دنیا کی طرف مائل ہوئے، اور تصوف کی مقبولیت کا ایک اور سبب وہ تصورات و اقدار ہیں جو ہندوستان کی فضا میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فارسی اسالیب کو اختیار کرنا بھی اس کا ایک سبب ہے۔ رمزیت و اشاریت۔ مسائل تصوف نے اردو غزل کو رمز و کنایہ کی زبان دی۔ پیر مغاں، گل، بلبل، چمن، شمع، پروانہ، میکدہ، اسی طرح اور بہت سے علامتیں تصوف کے راستے سے اردو شاعری میں داخل ہوئیں۔ رمزیت اور اشاریت کے بدولت شعراء نے بہت فائدہ اٹھایا اور چند لفظوں میں دنیائیں آباد کی۔ داخلیت۔ دبستان دہلی کا ایک اور نمایاں پہلو داخلیت ہے۔ داخلیت سے مراد شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ کہتا بھی ہے تو اسے داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ واقعیت اور صداقت۔ دبستان دہلی کی ایک اور خصوصیت واقعیت اور صداقت ہے۔ شاعری میں مبالغہ کا استعمال برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ان کے یہاں اس معاملے میں اعتدال پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ذوق نے کہا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ سادگی۔ شعراء دہلی کے یہاں زبان میں سادگی، صفائی و شستگی پائی جاتی ہے۔ جس طرح مضامین میں واقعیت اور صداقت کو مد نظر رکھا ہے، اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی گئی ہے۔ غالب نے کہا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اختصار۔ اس دور میں دوسرے اصناف کے بالمقابل غزل کو نمایاں مقام حاصل تھا، اور غزل کی شاعری اختصار کی متقاضی ہوتی ہے اور بات اشاروں اور کنایوں میں بیان کرنا ہوتی ہے، لہٰذا جہاں ان کی زبان میں سلاست و روانی کا عنصر نمایاں ہے، وہیں اختصار بھی ہے۔
غالب نے کہا ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں آمد کی کیفیت سارے کلام میں نظر آتی ہے۔ غزلیں مختصر ہوتی ہیں جنہیں سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ دہلی کے شعراء کے یہاں زبان مردانہ ہے اور محبوب بھی بعض جگہوں پر مرد ہی نظر آتا ہے۔ وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ ابتذال یعنی عریاں نگاری سے پرہیز کیا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔